بسم اللہ الرحمن الرحیم، دا وائرل ٹاک کے ساتھ آپ کا میزبان سجاد حسین۔ ناظرین، آج کا دن پی ٹی آئی کارکنوں کے لیے تو بڑا بھاری ثابت ہوا ہے، کیونکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جانب سے 25 مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس میں 2 سال سے لے کر 10 سال تک قید بمشقت شامل ہے۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ خدیجہ شاہ جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی سزاؤں سے آخر کیسے بچ گئی، اور ایک طرف حکومت مذاکرات کرنے جا رہی ہے جبکہ دوسری طرف ملٹری کورٹس کی جانب سے کارکنوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ آخر یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے گیسٹ ہیں محمد نوید بٹ صاحب۔ السلام علیکم نوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا نوید صاحب، سانحہ 9 میں ہی آخر کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ دیکھیں جی، اب اگر آپ پیچھے جائیں 2023 کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس چل رہا تھا عمران خان کے اوپر، جس پر جب ان کی گرفتاری ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہے جو پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے، جن کی باقاعدہ برین واشنگ کی ہوئی تھی، ان کی مائنڈ میکنگ کی ہوئی تھی، اداروں کے خلاف جلسوں کے اندر جو ہے وہ بیانات دیے جاتے تھے فیوریج قسم کے، اور ان کو طرح طرح کے القابات سے پکارا جاتا تھا، اور باقاعدہ جو ہے نا پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کے دماغ کے اندر نفرت بھری تھی، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ایون کہ پاکستان کو بھی نہیں انہوں نے بخشا۔ ان کا یہ نعرہ ہوتا تھا اگر عمران خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح کر کے لوگوں کے دماغوں میں زہر بھر دیں گے تو پھر ان کا ریئیکشن کیسا ہوگا، آپ اس کا وہ آپ نے 2023 میں 9 مئی والے دن دیکھ لیا۔ تو یہ لوگ جب خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو باہر نکلے ہیں، تو پھر میاں والی میں، پشاور میں، پنڈی میں، لاہور میں، چن کے فیصل آباد میں جو آرمی کی تنصیبات تھیں، آرمی کے ہیڈ کوارٹرز تھے، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ کی ہے، اور سارے ویژولز جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ تو لگے ہوئے تھے، سارے ویژولز جو ہیں پھر دنیا نے دیکھے سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوئے۔ اور ظاہری سی بات ہے جب آپ ایک ادارے پر کھلے عام حملہ کر دیں تو وہ ادارہ جو ہماری سلامتی کا ادارہ ہے، جس نے پاکستان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جس نے پاکستان کو محفوظ سرحدیں محفوظ بنائی ہوئی ہیں، جب آپ اپنی عوام کو ان کے خلاف کر دیں گے تو وہ ریاست کبھی بچ نہیں پاتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس طرح پھر سزائیں تو پھر بنتی تھیں۔ آج جو سزائیں دی گئی ہیں وہ میرے خیال میں بجائے ہے لیکن افسوسناک ہیں، بہت زیادہ افسوسناک ہیں۔ یہ جو کارکن بیچارے تھے ان کو ورگلایا گیا، ان کی برین واشنگ کی گئی اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ تو اب لیڈرشپ تو میں بھی ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مذاکرات کر کے باہر نکل جائیں یا ان کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، تو لیکن جو بیچارہ کارکن تھا جو ان کی باتوں میں آ کے جس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، وہ تو اس کی زندگی تو گئی نا۔ اب جن کے اوپر مقدمات ہوئے ہیں، یہ ان کے مقدمات سے سزائیں نہیں ہیں، یہ سزا بھگت کے اگر باہر آ جاتے ہیں تو یہ کسی سرکاری عہدے کے لیے اہل نہیں ہوں گے، کہیں باہر نہیں جا سکیں گے، ان کے اوپر کالا داغ لگ گیا ہے ان کے پورے کیریئر کے اوپر۔ تو انتہائی افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ اس کی جو ہے اس کی جو ہے وہ سزا ابھی اور بھی لوگ آئیں گے۔ یہ ملٹری کورٹس نے جو ابھی فیصلہ دیا ہے، یہ اس کے اندر 25 ایسے مجرمان ہیں جن کو سزائیں دی ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں 2 سال سے لے کر اور 10 سال تک کی سزائیں ہیں، اور قید بمشقت ہے تقریباً ساری جتنی بھی ان کو وہ پنشمنٹس ہیں۔ اچھا، اگلا انہوں نے کہا جی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، نیکسٹ فیز ہے، وہ ان کے منصوبہ جو ساز ہیں وہ اور ماسٹر مائنڈ کے گرد ہوگا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو کیا یہ امپلیمنٹیشن اس کی آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے؟ بھی جی بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کے اوپر چارج شیٹ تو لگ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی میڈیا کے اوپر ذکر ہوا تھا۔ جب ایک ماسٹر مائنڈ کے اوپر چارج شیٹ جب ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے جو شریک جرم تھے وہ بچ تو نہیں پائیں گے۔ آپ کا اشارہ جنرل فیض امین صاحب کی طرف ہے؟ اوبیسلی فیض امین صاحب کی طرف ہے وہ، اور جو ان کے شریک جرم سیاسی لوگ جو ان کے قائدین تھے، جنہوں نے باقاعدہ ان کے ساتھ مل کے بیانات دیے، اور پھر ظاہری بات ہے جب ان کو کوئی انفارمیشن دی گئی ہے کارکنوں کو تو پھر ہی اداروں کے اوپر اور چن کے جگہ جو حملے ہوئے ہیں، تو ایسے تو نہیں ہوگے، تو وہ بھی آئیں گے اس شکنجے میں، اور لوگ سیاسی لوگ بھی آئیں گے اس شکنجے میں۔ اچھا، آڈیو لیکس آئی تھی کافی زیادہ، یہ 9 مئی کے بعد جو کافی انویسٹیگیشن جب ہوئی تو آڈیو لیکس کا آنا کافی زیادہ تھا، جس کے اندر وہ جناح ہاؤس کی طرف نکلے اور کارکنوں کو کافی اکسایا گیا تھا۔
تو آپ کے خیال میں جو ابھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو جیل میں ہے، جس طرح یاسمین راشد ہیں یا اعجاز چودھری ہیں، یہ تو ان پر بھی یہ لگیں گی، سزائیں ہوں گی ان کو؟ جی بالکل. دیکھیں آپ، جو لوگ ان کو لے کر جا رہے تھے لیڈ لے کر کے ان کو مختلف، جیسے یاسمین راشد صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ تو فرنٹ پہ تھیں اور گاڑی میں ان کو ساتھ لے کر جا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے معاف ہوں گے جب ان کے پیچھے چلنے والے معاف نہیں، ان کو معافی نہیں ملی، تو جو لے کر جا رہے تھے ان کو معافی تھوڑی ملے گی. تو سزائیں ان کو بھی ہوں گی، اور ایسی عبرتناک سزائیں ہوں گی کہ میرے خیال میں یہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے نا اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ آپ کسی سیاسی ایجنڈے کے اوپر چلتے ہوئے اتنا انتہائی قدم نہ اٹھا لیں کہ اپنے کیریئر کے ساتھ کھیل جائیں، اپنی زندگی کے ساتھ کھیل جائیں. اچھا، ایک طرف تو یہ سزائیں ہوئی ہیں، ابھی فرسٹ فیز ہے، اس کے اندر ایک ہم نے کیس دیکھا، کریکٹر تھا خدیجہ شاہ کا، وہ کیسے بچ نکلی ساری فوجی عدالتوں کی سزاؤں سے؟ ہاں، اب اس کا جواب میں کسی حد تک دے بھی چکا ہوں پہلے، کہ وہ بھی کسی نواسی تھیں کسی سابق آرمی چیف کی، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے کافی توغدو ہوئی، پھر وہ جیل میں بھی رہی ہیں، تو کافی کوششیں ہوئیں ان کی، اور پھر وہ آخرکار بچ نکلی ہیں. اب دیکھیں کہ خان صاحب بھی، اب دیکھیں ان کو سزا تو ہوگی ان کو بھی، لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور تھیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا تھا، اور وہ تو بچ گئیں. میں بھی جو ان کے سرغنہ ہیں وہ بھی بچ گئے ہیں، جو اب جیل میں ہیں، شاید ان کو بھی اس کے اوپر اتنی سزا نہ ملے جتنی ملنی چاہیے، لیکن وہ بیچارے رگڑے گئے ہیں جو غریب کے بچے تھے، ان کو سزائیں مل گئی ہیں. مطلب جن کو اکسایا گیا تھا، جو گھروں سے نکلے اور جذبات میں آ کر انہوں نے حملے کیے. تو یہ جو پاکستان کے اندر جتنے بھی یوتھ ہے، ایون کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، انکلوڈنگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اس کے اندر جو یوتھ ہے یا عام پبلک ہے، وہ کیسے جو ریاست کے مخالف پروپیگنڈا ہے اس سے وہ کیسے بچے، تاکہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی ایونٹ نہ ہو جس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہو اور ریاست مخالف وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو نوجوان نسل؟ اچھا دیکھیں، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں، ہم آپ کے یہ وعدے ان سے کیے جاتے ہیں کہ ہم پورا کریں گے، اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں، اور کارکن جو ہوتا ہے یا پھر ایک عام ووٹر ہے، وہ ان کی باتوں میں کو پرکھتا ہے کہ آیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں جو خان صاحب اور پی ٹی آئی کی سچویشن تھی نا، وہ ایک کلٹ کی سی تھی کہ آپ غلط کریں ٹھیک کریں، اس کو اس کا ورکر جو تھا من اس کے اوپر تسلیم کرنے کے لیے تیار تھا، مطلب اس کے خلاف کوئی بات کریں. دیکھیں اگر خان صاحب کے اوپر کیسز بھی ہوئے ہیں نا، اور خان صاحب نے اگر کوئی چیز پروون ہو گیا ہے کہ وہ غلط ہے، اس کا کارکن پھر بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بضد تھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو جب آپ اس سچویشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو آپ کا لیڈر ہے اور آپ کا جو سیاسی جماعت ہے وہ آپ کو استعمال کر سکتی ہے. تو کوشش کرے کہ اس سچویشن میں جائیں نا کہ آپ کا لیڈر جو ہے آپ اس کو ایک پیر کی طرح پوجنا شروع کر دیں، ایک بت کی طرح پوجنا شروع کر دیں کہ وہ جو کہہ دے وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے اندر جو پاکستان میں جو سچویشن ہو چکی ہے گزشتہ 10 سال میں، وہ یہی والی ہے. آپ صرف پی ٹی آئی کو نہ لیں، پہلے یہ ایسا صورتحال نہیں تھی. پہلے کچھ رکھ رکھاؤ تھا، ایک دوسرے کی بات کو سنا جاتا تھا، غلط صحیح کو تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن جب سے خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب نے ایک سیاسی انتہا پسندی شروع کی کہ جس میں وہ لیڈر جو کہتا ہے آپ اس کے اوپر منو آدمی تسلیم کر لیتے ہیں. اب یہ سچویشن صرف پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے، اب یہ سچویشن باقی جماعتوں کے اندر بھی یہ ساری آتی جا رہی ہے، کیونکہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. تو دوسرے کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کا لیڈر جو کہہ دیتا ہے آپ اس کے اوپر پیچھے سمام کے اللہ اکبر کہہ کے چل پڑتے ہیں. تو جب چل پڑتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے جو 9 مئی کے اندر نکلا ہے. تو آپ کارکن کو چاہیے اور عام ووٹر کو چاہیے کہ وہ لیڈر کی بات کو پرکھے، آیا وہ میرے مفاد میں ہے، ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. کتنی ہی اٹیمپٹ پی ٹی آئی کی ایسی ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں اور پاکستان کے خلاف تھی. وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے والا معاملہ بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ جو آپ کے اداروں کے خلاف سر عام ان کو میر جعفر والا سین بھی ہے. پھر امریکہ کے اندر آپ نے جو ان کے کانگریس مین تھے یا ان کے جو ممبرز تھے پارلیمنٹ کے، ان کے ذریعے آپ نے قرارداد پاکستان کے خلاف پاس کروائی.
مطلب آپ بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جو میں گنوا سکتا ہوں جو پی ٹی آئی نے پاکستان کے مخالف کی ہیں یا ریاست کے مخالف کی ہیں آپ، لیکن اس کا ورکر پھر بھی بازید ہے، اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، اس کو آن بھی کرتا ہے، اور وہ تو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان نہیں ہے، خان نہیں ہے تو پاکستان بھی نہیں ہے۔ تو اس سچویشن سے کارکن کو بچنا چاہیے، عام ووٹر کو بچنا چاہیے، وہ تھوڑا سا عقل کا مظاہرہ کرے اور ایسے جو سچویشن میں آنے سے بچے اور اس کا بائیک آؤٹ کرے اس جماعت کا جو آپ کو اس طرح پھنساتی ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ویری انفارچونیٹ ہے کہ کوئی بھی کارکن جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے منظم طریقے سے جو چلایا جاتا ہے، جس میں ہمارا ہمسایہ کنٹری بھی شامل ہو جاتا ہے، جس میں شہداء کی بے حرمتی سے لے کر اور جو ڈائریکٹ فوج کے اہلکار ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ فوج کی جو فیملی ہے، اہل خانہ ہے، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے بعد میرے خیال میں کچھ چیز تھمے گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ عوام کے دماغوں میں ایک نفرت بھر دیتے ہیں تو اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ مسلسل 10 سال کی محنت ہے آپ کی کہ آپ نے اداروں کے خلاف اس کو لوگوں کو پہلے تو اپنے پیچھے لگایا، اور پھر جب آپ نے کی اداروں سے بن نہیں پائی تو آپ نے اسی چیز کو استعمال کیا اور اداروں کے خلاف لوگوں کو کر دیا۔ تو جب آپ اس طرح کر دیتے ہیں تو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پھر پوری مائنڈ میکنگ کرنی پڑتی ہے، ان کی برین واشنگ کرنی پڑتی ہے، ان کو چیزیں بتانی پڑتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اتنی جلدی نہیں ہے کہ 10 سال میں آپ نے لوگوں کو یہاں تک لے کے آئے اور پھر ایک رات میں ساروں کا مائنڈ چینج ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولرائز کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹریفک چل رہی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے سوشل میڈیا کی کوئی باؤنڈری تو نہیں ہے، آپ کو جو ملک سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ پھر آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ انڈیا جیسے آپ نے انڈیا کی فیک نیوز ہے، آپ نے پی ٹی آئی کا سارا سوشل میڈیا یو کے سے اور یو ایس اے سے چلتا ہے، تو ان کو آپ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، لوگوں کو پھر اکساتے ہیں۔ تو اسی طرح انڈیا بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے، ظاہر وہ طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہاں پہ مجھے لوپ ہول ملے اور میں اس پہ لوگوں کو استعمال کروں اور پاکستان کے مخالف انہی لوگوں کو کر دوں۔ تو سوشل میڈیا کو ریگولرائز کرنا پڑے گا۔ آپ کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تو آپ کسی حد تک آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا ان کنٹرول ہے۔ تو آپ سوشل میڈیا کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، وہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوں گے کہ کون لوگ ہیں جو ریاست کے خلاف اس طرح کا زہر اگلتے ہیں، تو تب تک تو پھر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا کوئی ریاستی ادارہ ہے، چاہے حکومت ہے، پاکستان ہے، کوئی بھی ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز تو کرنی پڑے گی۔ اب وہ فائر وال کر تو رہے تھے، اس کا آئی ٹی کا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ان کو یہ چیزیں ایک ایسن طریقے سے بھی کی جا سکتی تھی جیسے آئی ٹی کا بھی نقصان نہ ہوتا۔ یہ دیکھیں چائنا کی مثال لے لیں، اب اور کتنے ممالک ہیں جنہوں نے جو سوشل میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں، اور آپ کے لاز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ پراپر ان کو سزا دیں، ایگزیکیوٹ کریں، ایسے لوگوں کو پکڑیں۔ تو یہ چیزیں جو حکومت نے کرنے کی ہیں اور ایسے طریقے سے کی جا سکتی ہیں تاکہ آپ کی آئی ٹی انڈسٹری بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہاں جی، اور جو لوگ ملوث ہیں یا جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں صرف ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بڑا اچھی سجیشن ہے، اگر گورنمنٹ اس پہ عمل کر لے بجائے کہ آپ پورے کا پورا نیٹ ورک ہی بٹھا دیں۔ اچھا نوید صاحب، آخر میں بتائیے گا ہمیں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ مذاکرات چاہ رہی ہے، مطلب کہ عمران خان صاحب مذاکرات چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ان کے کارکنوں کے خلاف جو ابھی سزائیں آئی ہیں، جبکہ عمران خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ جو 26 نومبر میں جو انڈر ٹرائل لوگ ہیں ان کو وہ بری کیا جائے۔ تو یہ جو اونٹ ہے مذاکرات کا اور سزاؤں کا، یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی مذاکرات کچھ کامیاب ہوں گے؟ جنوری کی کوئی تھوڑی بہت پریڈکشن کریں اس پہ۔ دیکھیں، میں حکومتی کچھ نمائندے تھے جن کے میں بیانات سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے ہم مذاکرات کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم مذاکرات تو کریں گے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شرائط کو مانیں تو پھر ہم بات کریں گے، تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر مذاکرات کا فائدہ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ بندوق رکھ کے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مانے تو ہم بات مانیں گے؟ ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک آپ کے ان فیصلے کا، اس فیصلے کا بہت گہرا اثر پڑے گا مذاکرات کے اوپر، اور پھر 26 نومبر کے لوگ بھی ہیں اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی وہ لوگ بھی ہیں، ان کو بھی سزائیں ملیں گی، یہ چھوٹنے والے نہیں ہیں۔
ظاہری بات ہے جب اس کا کارکن نہیں چھوٹے گا یا ان کے لیڈر جو پکڑے گئے ہیں وہ نہیں چھوٹیں گے تو پھر مذاکرات کا عمل تو متاثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو مذاکرات کھیلے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوگی. میرا نہیں خیال اس کے اوپر, کیونکہ حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی, اور حکومت بھی سیریس نہیں لے رہی, اور پی ٹی آئی کے پاس کچھ بچا نہیں ہے اب سارے کارڈ استعمال کرنے کے بعد وہ مذاکرات کی طرف آ رہی ہے. تو یہ ایسے ہی چلے گا اور پی ٹی آئی کے لیے آگے برے دن ہیں. لیٹس سی جی آگے کیا ہوتا ہے, پی ٹی آئی کے لیے برے دن مزید کتنے رہتے ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. ایک طرف عمران خان صاحب جیل میں مذاکرات کے خواہاں ہیں, اور جبکہ دوسری طرف آج کا دن جو ہے وہ ملٹری کورٹس کی جانب سے ان کے کارکنوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں, اور آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ جو اگلا فیز ہے, جو سیکنڈ راؤنڈ ہے, وہ بڑا سخت ہوگا اور اس کے منصوبہ سازوں اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنوری کے اندر کیا مزید قیادت کو سزائیں ملتی ہیں یا مذاکرات سے کوئی نیا رستہ نکلے گا. اپنے میزبان سجاد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.